پہلے بزرگوں کے پاس لوگ خدمت کرنے آتے تھے. کیا کرنے آتے تھے؟ آج لوگ کیا کرنے آتے؟ سکون پانے. کیا پانے؟ یعنی کہ اپنے دل کو خوش کرنے. کیا بزرگوں کو نہیں خوش کرنے آتے. ٹھیک ہے، پوچھا جائے اپنا دل خوش کر کے جا رہے ہو تو پھر آپ وہ مسجد میں جاتے ہیں نا ہمارے پاس وہ اللہ کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں، ہمارے پاس کیوں آئے؟ اس دل کو اس کو یہاں آیا جاتا ہے انسان کیا نفس مطمئنہ لینے. کیا لینے؟ کیا لینا آتا ہے؟ عالم کے پاس جاتا ہے نفس مطمئنہ کا علم لینے. کیا لینا؟ کہ نفس مطمئنہ والے لوگوں کی زندگی کیسی ہے. وہ تمہیں نفس مطمئنہ والے لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتائے گا کہ جس کے پاس نفس مطمئنہ ہوتا ہے وہ اس طرح کی اس کی نشانیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو آپ کہیں بھی مطمئن ہو جائیں گے. مطمئن تو لوگ گفتگو سے بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس دور میں لوگ کہیں بھی چلے جاتے ہیں اللہ والا سمجھ کے. پہلے اللہ والے کے بارے میں عالم دین کے پاس کوئی 2 سال رکو نا، اس سے پوچھو اللہ والے کی نشانیاں کیا ہیں. ٹھیک ہے، آج اللہ والا داڑھی رکھ لے، آستانہ کھول لے، اللہ والا ہو جائے. اس سے اللہ والے کے ساتھ رہ کے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی نشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں. پھر بندہ اسے اللہ والا کہے اور اس کی صحبت میں رہے، اس سے پہلے نہ رہے. ٹھیک ہے، پہلے نہ رہے. پہلے عالم سے پوچھے اس کی نشانیاں کیا ہے. وہ تمہیں کیا کہیں؟ نماز. کیا؟ پاک. علمی باتیں کریں. وہی تجھے اس کی نشانیاں نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے، جو قرآن بتا رہا ہے. کیا بتا رہا؟ یہ کون بتا رہی؟ یہ عالم دین والی نشانی ہے. متقی، پرہیزگار، اللہ ان کو پسند کرتا. ٹھیک ہے بھائی، قرآن میں لکھا ہوا عالم دین کو، علم والے کو اللہ پسند کرتا ہے. بھائی ٹھیک ہے، لکھا. ان کے ساتھ دوست کا ذکر نہیں ہے. یہ متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ انہیں پسند کرتا ہے. پسند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو دوست میرا بننا چاہتا ہے وہ پسند میں تو پہلے آئے، یہ ابھی دوست نہیں بنے. اللہ انہیں پسند کرتا، اس کی عبادت کرتا. ٹھیک ہے، وہ دوست کون ہوتا ہے؟ اللہ کا، جو اللہ کو پسند کرے. کیا کرے؟ ان کو اللہ پسند کر رہا ہے، یہ ابھی اللہ کو نہیں پسند کر رہا. جو اللہ کو پسند کرے یعنی کہ اپنی پسند کو بھول جائے اور اللہ کی پسند کو اپنا لے، وہ دوست ہوتا ہے. اس کی نشانیاں قرآن کیا؟ بے چین رہیں گے. کیا رہیں گے؟ بے چین رہیں گے. ٹھیک ہے، بے چین کیوں؟ انتظار میں ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر کیا؟ وہ ڈرتے رہیں گے. کیسے ڈریں گے؟ رحم ان کے دل میں ہوگا. وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے نہیں ڈر رہے. ٹھیک ہے، کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ کا دوست ہو کے اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو سمجھو اس نے اپنے دوست کو جانا ہی نہیں. وہ دوست تو خوف نکال دیتا ہے. کس سے ڈرتے ہیں؟ کہ ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس سے ڈرتے ہیں. اس تکلیف کی وجہ سے اللہ ہم کو اپنی دوستی سے کے درجے سے نیچے نہ بناتے. دل دکھانے سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک قرآن میں کہ زمین پر زور سے پاؤں مارنے سے بھی ڈرتے ہیں. یہ نشانی ہے اللہ والا. عبادت نہیں بتائی اللہ والوں کی کہ عبادت ان کی نشانی ہے. پھر کیا نشانی بتائی؟ وہ راتوں کو جب سوتے ہیں، اب یہ نہیں کہا راتوں کو جب عبادت کرتے ہیں، کروٹیں بدل بدل کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب ایک دوست ہمیں پتہ چلا راتوں کو عبادت کرنے والا،
ایک چلا سوئے ہوئے کروٹیں بدل بدل کے اللہ کو یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اسے بھی دوست کہا ہے، اسے بھی دوست کہا ہے، وہ علم والا دوست ہے، وہ کیا ہے؟ محبت والا دوست، ٹھیک ہے؟ محبت میں تم جس حال میں بھی یاد کرو گے اللہ تیرے قریب ہے۔ علم میں تو عبادت کی نسبت سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور محبت میں تو عبادت کی وجہ سے اللہ کے قریب نہیں ہوتا، تجھے اللہ پسند کرنے لگ جاتا ہے یا تو اللہ کو پسند، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر علم کی ضرورت نہیں پڑتی، کیا نہیں پڑتی؟ محبت میں، پسند میں، علم کی نہیں، بعد میں پھر اللہ ان کو کشف دیتا ہے، نظر دیتا ہے، معلومات دیتا ہے بعد میں، یہ عالم کو پہلے دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ بعد میں کیا جب اس کا علم اسے بے چین ہی رکھتا ہے، سکون ہی نہیں دیتا، یہ پھر اولیاء اللہ کو تلاش کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اللہ کی پسند کیا ہے کہ خود ہی وہ تلاش کر رہا ہے، کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ جس کو محبت دے کے اپنا بناتا ہے۔ علم والے کو خود پسند اس نے پہلی صف میں کیا، علم کی صف میں پسند کر دیا، اس کو صف بائی صف آگے لے کر جائے۔ دونوں کا رب ایک ہی ہے، مگر دونوں کے ساتھ رب کے طریقے ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی پسند کے، اس کی صف کے، اس کے معیار کے، اس کی محبت کے، ایک اس کی نشانیاں دیکھ کے اس سے محبت کرتا ہے، ایک اس کی تجلی دیکھ کے، ٹھیک ہے؟ اللہ اپنی کبھی کبھی اس پہ اپنی تجلی ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تجلی والے دوست ہیں، ایک علم سے نشانیوں کو معلومات لے کر اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ دونوں ہوتے دوست ہی ہیں، فرق دونوں کا یہ ہوتا ہے، ایک اللہ کی تجلی دیکھ لیتا ہے، ایک اللہ کا علم سے اللہ کی قدر کی نشانیوں کو دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے دونوں ہی دوستوں کی بات کرتے ہیں، دونوں کے طریقے ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ ایک اللہ کی بات دل سے کرتا ہے اور ایک اللہ کی بات علم سے کرتا ہے، ایک محبت کے دائرے میں رہ کے اظہار کرتا ہے، وہ علم والا ہوتا ہے، ایک محبت میں مقام پا کے محبت کا اظہار کرتا ہے، اس نے مقام پایا ہوتا ہے، وہ جس درجے کا اس نے اللہ نے اس ولی کو مقام دیا ہوتا ہے وہ اس درجے کی گفتگو کرتا ہے، اور ایک درجے کی گفتگو سے واقف نہیں ہے، مقامی علمی درجے کی گفتگو کرتا ہے، وہ علمی درجے سے واقف ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی صف بندی سے واقف ہے، ایک صف بندی سے واقف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صفت سے واقف ہے، صفت۔ علم والا صف بندی کے ذریعے تجھے اللہ کی صفت کی تعریف بتائے گا، ولی تمہیں اللہ کی صفت کی تعریف اللہ کی دوستی کے ذریعے بتائے گا۔ ایک علم کے ذریعے تمہیں کہتا ہے آگے بڑھے، کہتا ہے اسم کے ذریعے آگے بڑھے، اسم کے ذریعے آگے بڑھانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور علم کے ذریعے بھی آگے بڑھانے والا اللہ کا دوست ہی ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ علم صفت سے ایجاد ہے، کیا ہے؟ علم صفت سے ایجاد ہے، تو وہ وسعت کے ساتھ ہمیں مل گیا کتاب کی شکل، مگر صفت جو ہے اس میں وہ کشیدہ ہے، کیا ہے؟ علم اس میں کشیدہ ہے، وہ قلم کے ذریعے انسان کو مل گیا، وہ بھی پردے روشن کرتا ہے، وہ بھی پردے ہی روشن کرتا ہے، دونوں کی شرط ایک ہی ہے کہ اگر تم کو قرآن پڑھتے ہو یعنی علم لیتے ہو قرآن سے، اس کی بھی شرط ایسی ہے کہ تم اپنے دلوں کو روشن کرنا، اور اسم کی بھی شرط ایسی ہے اگر تم اللہ کا ذکر کرتے تو اس کی بھی شرط یہ ہے کہ اپنے دلوں کو روشن کرنا۔ سمجھو دونوں کی
لگن ایک ہی ہے، اللہ کے نور کو حاصل کرنا۔ کس کے ذریعے؟ دل کے ذریعے، کہ دل میں نور پیدا ہو جائے۔ اسم والا بھی اور علم والے کی دونوں کی شرط ایک ہے، مگر دونوں کے طریقے ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ جیسے سیدھا اور الٹا بازو، دونوں بازو ہیں مگر دونوں کے مقام ایک جیسے نہیں ہیں۔ اسی طرح دونوں کے مقام ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر ایک کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہوتے، وہ اللہ ہے۔ ولی بھی اسی کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ عالم جو اللہ سے محبت کرنے والا، ہر عالم اللہ سے محبت نہیں کرتا، کچھ لوگ علم سے محبت کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو جو عالم علم میں مقام عالم کا مل گیا، اس علم کی وجہ سے، اس کی پاسداری رکھنے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ مگر یہ ساری محبتیں لکھی ہوئی ہیں، حکم ہے، مگر پسند اللہ کس محبت کو کرتا ہے؟ جو دوست بنا کے محبت کرے، ٹھیک ہے؟ اس محبت کے درجے ہیں، ٹھیک ہے، مگر قرب نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ گمانی یقین ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ تاکہ آگے بڑھتے رہو، آگے بڑھو۔ ایک گمانی یقین آگے بڑھانے کے لیے، اور ایک قرب میں جو بیٹھا ہے اس کے پاس گمانی یقین نہیں ہے، اب اس کے پاس جسمانی یقین ہے۔ گمانی اور جسمانی یقین میں فرق کرنے کے لیے حدیث ہے، کیا ہے؟ اس کے ہاتھ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اس پہ یقین تم نے گمانی نہیں رکھنا۔ ایک نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں اللہ تمہارے ہاتھ نہیں بنتا، جتنا مرضی اللہ کا تو ذکر کر، یہ گمانی یقین تمہیں دے گا کہ اللہ میرے قریب ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی اللہ کا دوست بن جائے گا، پھر اللہ تمہیں کہے گا جسمانی یقین رکھنا۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کے پاس ہے، اب کیا ان کے ہاتھ کو ہی اللہ اپنا آپ کہتا ہے، کیا؟ یہ جسمانی یقین ہے، کیا ہے؟ جسم ان کا اور یقین اللہ پر۔ اتنا تو اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو گیا کہ مجسمے کو بھول گیا کہ یہ مٹی کا ہے، کہا نہیں یہ خدا کا ہاتھ ہے، مٹی کا نہیں ہے، کیا؟ یہ یقین پانے کے لیے بندہ صوفیوں کے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ یقین نہیں ہے نا تو میاں سلام کسی کو بھی کرو، ثواب وہی ملے گا جو حدیث قرآن میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر گمان ایک جگہ پہ، ہر جگہ پہ مختلف رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہاں بیٹھے ہوئے اسی حساب سے تو انہیں اپنا گمان بنانا، یعنی کہ صوفی عالم کے پاس بیٹھے ہو، قاری کے پاس بیٹھے ہو، کسی حافظ کے پاس، تو گمان بھی اسی کا بنانا ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ کون سی صفت کام کر رہی ہے، علم والی صفت کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یا ذات والی صفت کام کر رہی ہے، یا صفات والی صفت کام کر رہی ہے، کون سی صفت کام کر رہی ہے؟ جو اس کے ساتھ صفت کام کر رہی ہے اس کی قدر کرو، اس صفت کی وجہ سے، بندے کی وجہ سے قدر نہیں کرو۔ بندے کی مٹی کی قدر ہے، کیا ہے؟ اور اللہ کی صفت کی قدر ہے۔ جس کو اللہ اپنی صفت عطا کر دیتا ہے، حکم ہے پھر اس کی قدر کرنا، اور جس کو مٹی عطا کی ہے اس کا بھی حکم ہے اس کی قدر کرنا، یہ امانت کے طور پہ ہے، کیا ہے؟ اب تیرے لیے بھی یہ مٹی مانت ہے، اور جو جانتا ہے مسلمان اس کے لیے بھی مٹی مانت ہے۔ مانت کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی بے ایمانی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، یعنی کہ اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا، اپنے نفس کے ساتھ بھی۔ اسی لیے کہا گیا مانت ہے، اپنے نفس کے ساتھ بھی ظلم نہ کرنا، یعنی اپنے نفس کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرنا۔ اللہ نے تجھے مانتن دیا ہے، کیا دیا؟ تو اس پہ حکمران نہیں کر سکتا، اسے اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ کے راضی ہونے کے طریقے، ان طریقوں پہ نفس کو چلانا، ٹھیک ہے؟ خود سے اس پہ ظلم نہ کرنا، یہ نفسی ظلم ہے، کیا ہے؟
ایک ہے ایمانی ظلم. کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو ایمان نہیں لائے انہوں نے بھی اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. جو ایمان نہیں لائے انہوں نے بھی اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. ایک ہے نفسی ظلم. ٹھیک ہے، جو ایمان لا کر بھی کیا اپنے نفسوں کی اصلاح نہیں کرتے انہوں نے بھی اپنے نفسوں پر ظلم کیا. ٹھیک ہے، اس ظالموں کے بارے میں بھی اللہ نے درجہ بندی رکھی ہوئی ہے کہ کون سا ظالم کس زمرے میں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہر کوئی ظالم جو ہے ایک ہی صف میں کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے ظلم کے جو درجے ہوں گے اسی حساب سے اس کی صف ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اپنے نفس کے ساتھ بھی اس نے ظلم کیا تو وہ ان میں شامل ہوگا جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ. کسی مومن کے ساتھ ظلم کیا تو ان میں شامل ہوگا جنہوں نے مومنوں کے ساتھ ظلم کیا. کسی جانور کے ساتھ ظلم کیا تو انہی میں شامل ہوگا جو اس روز جانوروں پہ ظلم کر کے ان کی صف بنی ہوگی. تو صف درجہ بدرجہ ہوگی. اس لیے ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہر بندہ آئے. کیا ہے؟ سمجھ گیا؟ ٹھیک ہے، بندہ آئے. کیا ہے؟ ہر بندہ نہ آئے. ٹھیک ہے، بندہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وفادار کو. یعنی کو غلام کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وفادار. ہم بندے ہیں. کیا ہے؟ انسان کس کو کہتے ہیں؟ اب کہیں اللہ نے انسان کہا ہے ہمیں، کہیں اللہ نے بندہ کہا ہے ہمیں، کہیں مخلوق کہا ہے، کہیں تخلیق کہا ہے، کہیں پیدا کرنے کا ذکر کر دیا، کہیں مقصد ہے پیدا کا کہ میں نے تمہیں کس مقصد میں پیدا کیا. ٹھیک ہے، اور کہیں کہا پیدائش ہی تمہارے لیے ہدایت ہے، اور کہیں کہا نہیں پیدا ہو کر ہدایت والوں کے طریقے اپناؤ. تو سمجھو ہم سے ایک جیسی اللہ نے گفتگو کیوں نہیں کی؟ کیوں؟ ہماری ایک جیسی سوچ کے درجے نہیں. ٹھیک ہے، کسی کی بہت کم سوچ ہوتی ہے، کسی کی بہت وسعت والی سوچ. اس لیے اللہ نے ہر طریقے سے ہم سے گفتگو کی تاکہ قیامت والے دن کوئی انسان یہ نہ کہے اللہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی تھی. تو کہا کہیں بھی تجھے سمجھ نہیں آئی تھی تو پیدا تو ہو، پیدائش کو تو تم جانتا تھا میں پیدا ہوا، تو تو نے پیدائش سے ہدایت کیوں نہیں کی؟ کتاب تو چھوڑ دی. میں نے تو کہا تھا پیدائش بھی تمہارے لیے ہدایت ہے، تو نہیں ساری زندگی کتاب پڑھی. پھر میری نشانیاں وہ بھی تمہارے لیے ہدایت ہے، پھر موت وہ بھی تمہارے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری ہدایتیں تھی. لازم نہیں تھا کوئی نبی ہی تیرے پاس آتا. ٹھیک ہے، میں نے اتنا وسعت والی تمہیں ہدایت دی اور تم اسی ہدایت کے ذریعے میری طرف نہیں آئے. موت کے ذریعے میری طرف آ جاتے، محبت کے ذریعے میری طرف آ جاتے، زندگی کے ذریعے میری طرف آ جاتے، میری نشانیاں دیکھ کے میری تعریف کرنے لگ جاتے، اپنے آپ کو دیکھ کے مجھے تعریف والا کہہ دیتے کہ اللہ نے مجھے بنایا، کوئی مجھے بنا نہیں سکتا. تجھے زندگی میں اپنا آپ بھی نظر نہیں آیا تھا جو تو ہدایت کی طرف نہیں آیا. علم سے نہیں ہے. کیا نہیں ہے کہ تم علم سے ہی ہدایت لینا. کیا لینا؟ اللہ نے کہا خود سے بھی ہدایت لے لینا، موت سے بھی ہدایت لے لینا، پیدائش سے بھی ہدایت لے لینا، اپنے بڑوں سے بھی ہدایت لے لینا. ٹھیک ہے، انعام والوں سے بھی ہدایت لے لینا. ٹھیک ہے، انبیاء اور قرآن سے بھی ہدایت لے لینا. تجھے اتنی ہدایت کے میں نے طریقے بتائے، تو نے کوئی زندگی میں نہیں اپنایا. پھر اس دن شرمسار ہوگا انسان کہ میں اللہ کی ہر چیز میں اللہ نے اپنی ہدایت رکھی تھی، میں نے اللہ کی کسی چیز پہ غور ہی نہیں کیا تھا. زندگی میں کسی ایک نشانی پہ اللہ کی غور کر لیتا، وہ نشانی مجھے اللہ کی تعریف کی طرف لے جاتی. اور پھر جب میں اللہ کی تعریف کی طرف چل پڑتا تو کوئی نہ کوئی اللہ کا دوست مل جاتا، وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتا، مجھے غافل نہ ہونے دیتا. یہ جو ہاتھ پکڑے جاتے ہیں یہ پیری مریدی کہنا تو ہم لوگوں کا سٹائل ہے کہ ہم لوگ یہ جملہ دے دیا پیری مریدی کا
اصل کیا ہے؟ ہدایت پکڑنے کا مقصد کیا تھا؟ گمراہی سے بچانا. یہ جو ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے کیا کہ اسے برے کاموں سے تو کھینچ سکے، روک سکے. یہ پیر اور مرید کا اصل رشتہ تھا. کیا تھا اصل؟ جو قرآن بتاتا ہے کیا ہوتا تھا کہ تم انہیں پکڑ کر ہدایت کی طرف لے جانا اور انہیں کے ہاتھ پکڑنا. ٹھیک ہے، جو اللہ کا دوست ہے. اب علم بھی اللہ کا دوست ہے، قرآن بھی اللہ کا دوست ہے، ولی بھی اللہ کا دوست ہے، عالم بھی اللہ کا دوست ہے. اس صفت بھی اللہ کی دوستی کے لیے. ٹھیک ہے، اب اللہ کی دوستی کہاں کہاں چھپی ہوئی ہے وہ تو نے تلاش کرنا. پاکی بھی اللہ کے دوست کی نشانی. ٹھیک ہے، اب اللہ کے دوستوں کی نشانیاں کیا ہے؟ ذکر بھی اللہ کے دوست کی نشانی. ٹھیک ہے، قلب کا مطمئن ہونا بھی اللہ کے دوست ہے، رضا بھی اللہ کے دوست کی، محبت بھی، قربانی بھی، یہ سارا دوستوں کے پاس تجھے ملے گا. ٹھیک ہے، اب دوسرے زمین کے پاس ڈھونڈتا رہے. ہو سکتا ایک دوست کو اللہ نے ذکر دیا ہو، علم نہ دیا ہو. اللہ نے بانٹا ہوا ہے نا. اب جو اللہ کے تقسیم پہ راضی ہوگا اسے پتا ہوگا نا اللہ نے تقسیم کیا. ایک کو علم دے کے فضیلت بنا دی، ایک کو اسم دے کے فضیلت دے دی، ایک کو ذکر دے کے فضیلت دے دی. ٹھیک ہے، ایک کو محبت دے کے فضیلت دے دی. یہ تو اللہ کی نوازش ہے. سب کو ایک جیسا وہ نہیں دے گا کیونکہ اس نے انبیاء کو بھی سب کو ایک جیسا نہیں دیا تھا. تو ہم مومنوں کو کیسے سب کو ایک جیسا دے گا؟ اس نے ولیوں کو سب کو ایک جیسا نہیں دیا مگر سب کے لیے وہ ایک تھا. اللہ ایک ہے سب کے لیے مگر جس نے اللہ سے لیا، ٹھیک ہے، وہ ایک جیسا نہیں لیا. اس لیے انبیاء میں بھی فضیلتیں رکھی گئی. کیا رکھی گئی؟ صحابہ میں بھی فضیلتیں رکھی گئی، اولیاء میں بھی فضیلتیں رکھی گئی، درجہ بدرجہ. ٹھیک ہے، اب سب ایک ہو گئے. کیا ہو گیا؟ فضیلتیں بیان نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ درجہ بدرجہ. جس کا دل جہاں چاہتا ہے اسے ہی افضل مانتا ہے. ٹھیک ہے، مگر جو قرآن حدیث سے چلے گا، ٹھیک ہے، وہ بتائے گا کہ افضل کون ہے. ٹھیک ہے، سارے صحابہ بھی افضل نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ان میں بھی بتایا. ٹھیک ہے، کہ افضل کون ہے. ٹھیک ہے، جو تم میں سے پہلے ہی مان لائے. کیا مان لائے؟ وہ تو 5 سے 6 صحابہ ہیں. کیا ثابت ہوا انہیں 6 میں جو شامل ہے وہ سب صحابہ سے میں ایمان لانے میں افضل. ایک ہے ایمان لانے میں فضیلت والے، ایک ہے قربانیاں دینے میں. اب یہ سب درجے بٹے ہیں. کیا اب ایک ہے مال خرچے میں خرچ کرنے والوں میں افضل. وہاں کہا آج تم میں کون سبقت پائے گا؟ وہ مال کی تھی، ایمان کی بھی تھی. وہاں صدیق اکبر سبقت پائے مال میں. کیا ایمان میں ان کی بھی بات ہے. تو اللہ کے نبی نے اسی طرح ہر جگہ لہدہ لہدہ بتایا قربانی کا. طاقت میں کون فضیلت والا، زیادہ جنگیں کس نے لڑی، جنگ میں زیادہ قتل کافروں کو کس نے کیا، کون سبقت پایا تم نے. جنگ کے بارے میں بتا دیا، علم کے بارے میں بتا دیا تاکہ جب تم صحابہ کی بات کرو تو ہر خوبی سے انہیں خوبی والا کہنے لگ جاؤ کہ بھئی اس میں یہ خوبی نہیں تھی مگر یہ خوبی سرکار نے سے دی تھی، میں اس وجہ سے اس کی یہ خوبی کی وجہ سے تعریف کرتا ہوں. تو کوئی بھی تمہیں ایسا نظر نہیں آئے گا صحابی جس کی تمہیں تعریف سے منہ پھیرنا. آسانی سے اس تعریف کو قبول کرو گے مگر اس تعریف کا درجہ دوسرے صحابی سے افضل نہیں کرو گے، تعریف کرو گے. اسی طرح صوفیہ کا اور عالم دین میں فرق ہے. تعریف میں کسی کا کم علم ہے، کسی کا زیادہ علم ہے، کسی کے پاس عبادت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، علم نہیں ہے. کسی کے پاس توکل زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کے پاس حکمت زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے قریب کون زیادہ ہے؟
کہا حکمت والا، علم والا نہیں، حکمت والا۔ کیوں؟ حکمت والے کی مصوصات زیادہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، علم والا کتا منہ میں ڈھونڈتا رہے گا، حکمت والا محسوس کر کے بول دے گا کہ ایسا مجھے لگ رہا۔ ٹھیک ہے، اب وہ محسوسات کے بارے میں، ٹھیک ہے، جب حدیثوں سے پڑھا ہوگا کہ محسوسات کیا مقام رکھتی ہے، تو پھر ہم جائیں گے تصور کے بارے میں کہ جیسا تم سوچو گے ویسا ہی تمہیں نظر آئے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سوچتے تھے ویسا ہی نظر آ جاتا تھا، مگر کسی اور کو نظر نہیں آتا تھا، صرف آپ کو ہی نظر آتا۔ اب آپ کی رسالت پہ تو ہم ایمان لائے، آپ کی نظر کے درجے پہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم رسالت کے بارے میں بات کریں گے تو نبی کیا ہے؟ پیغام دینے والا، خود سے تمہیں کچھ نہیں بتائے گا، نہ انہیں خود سے پتا ہے اور نہ انہیں کوئی خبر ہوتی ہے خود سے، انہیں جبریل بتاتے ہیں۔ اور جب ہم ذات کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ نے رسالت کے ساتھ ساتھ آپ کی نگاہ کو کتنی وسعت عطا ہے، آپ کی قلم کو کتنی وسعت عطا ہے، آپ کی طاقت کو کتنی وسعت عطا ہے۔ ہم نے صرف رسالت کے بارے میں پڑھ لیا، آپ کی زبان کو کیا کہا، آپ کے ہاتھ پاؤں کو کیا کہا، آپ کی چال کو کیا کہا، یہ نشانیاں ہیں، وہ رسالت ہے۔ رسالت کے ساتھ اللہ کے نبی کو جو رسالت کے ساتھ خوبیاں عطا فرمائی، وہ خوبیاں بھی بیان کرنی ہیں۔ ہم نے صرف رسالت کا پیغام تو سب کو دے دیا، اور جو جسم کو اللہ نے رسالت کے ساتھ خوبیاں عطا فرمائی تھی، اب جسم کی خوبیاں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، رسالت کی تو خوبیاں وہی ہیں جو اور انبیاء کے پاس تھی، مگر جسمانی خوبیاں اور انبیاء کے پاس اتنی نہیں ہیں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ٹھیک ہے، معجزے ہیں انبیاء کے پاس مگر جسمانی نہیں ہے، کہ جہاں سوچنا وہاں پہنچ جانا، کسی انبیاء کا نہیں۔ آپ نماز کی حالت میں جب ایک قدم آگے رکھتے ہیں تو جنت میں قدم ہوتا ہے، اور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جسمانی خوبی کسی اور نبی کے پاس ہے۔ رسالتی خوبی کا تو سب کو پتا ہے، مگر ذاتی خوبی کا بھی بتانا فرض ہے کہ رسالت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ذاتی کیا خوبی عطا فرمائی، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں تو موضوع کا ذکر ہے، اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ یہ ذاتی خوبیاں حدیثوں سے تمہیں ملیں گی، کیا ملیں گی؟ کہ فلاں کام کرتے وقت اللہ کے نبی نے کیا، یعنی کہ ذاتی خوبی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جسم سے۔ کیا؟ اور رسالتی خوبی کس سے شروع ہوتی ہے؟ وحی سے۔ ایک وحی سے خوبی، ایک جسم سے۔ اب جسم کی خوبی کیا ہے؟ حتیٰ کہ مٹی کا ہے، کیا سارے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس تنے کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی کھجور کا ممبر بنا کے، ٹھیک ہے، آپ کے جسم کے ساتھ لگ کر اس کو کیا حاصل ہوا، ٹھیک ہے، اس نے تو نہیں رسالت پہ ایمان لایا، اسے تو اللہ نے حکم نہیں دیا نا۔ یہ رسالت صرف کس کے لیے ہے؟ انسانوں اور جنوں کے لیے۔ کیا؟ انسان اور جن کا آیا کہ ان کو ایمان کی طرف بلانا، کسی اور کو نہیں۔ پھر یہ کون ہے جو تنا ہے کہ آپ نے جب اس سے ٹیک ہٹا دی تو روتا تھا؟ کیا روتا تھا؟ جدائی کے غم۔ ثابت ہوا وہ جدائی کیا تھی؟ جسم سے نہیں لگا ہوا۔ کیا نہیں لگا ہوا؟ جب تک وہ جسم سے لگا رہا وہ خوش رہا، اور جب جسم سے دور ہوا وہ رونے لگا۔
یہ آپ کے جسم کی خوبی ہے. کیا ہے؟ اللہ بھی کیا کہتے ہیں، میں انہیں جسمانی بھی وہی خوبیاں عطا کرتا ہوں جو اللہ نے نور کو عطا فرمائی. یعنی کہ ان کے جسم بھی نور والے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر دنیا میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نور تم دیکھ نہیں سکتے، مگر مرنے کے بعد تم دیکھو گے وہ نور سے جسم روشن ہو. اب پتہ چل گیا کہ ہم سے وعدہ کیا ہے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، مگر ہمیں منکر تو نہیں ہونا نا. اللہ کہتا ہے مرنے کے بعد ضرور دیکھو گے وہ جسم نور سے منور ہوں گے. جسموں پہ ہی نور ظاہر ہوگا. کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور پھر حدیث میں کیا ہے، اگر کوئی مومن وضو کرتا ہے تو قبر میں جو اس کے وضو کے آذو ہیں وہ چمکیں گے نور سے. کیا ہے؟ روشن ہو جائے گا. ثابت ہوا اس وقت جسم نہیں ہمیں نظر آئے گا، اس وقت نور نظر آئے گا. آج ہمیں نور نہیں نظر آ رہا، جسم نظر آ رہا. کل ہمیں جسم نہیں نظر آئے گا، نور نظر آئے گا. یعنی کہ مٹی نہیں نظر آئے گی، یہی لگے گا یہ مٹی نور والی ہوگی اور اس کے نور کی روشنی ہوگی. کیا ہوگی؟ مٹی کا سایہ ہوتا ہے اس کی روشنی ہوگی. ٹھیک ہے. جس طرح وہ چلے گا وہ حصہ روشن ہو جائے گا اس کے جسم کی روشنی کی بدولت. کیا؟ اس لیے ایمان والے کے ایمان کی بدولت جو اسے سینے میں نور ملا ہوتا ہے اس کی بدولت پھر زمین پر، یہ جو زمین ہے گھاس مٹی اس پہ جو اس پہ پاؤں رکھتا ہے تو وہ بھی فخر کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ مٹی پہ فخر نہیں کرتی. کیوں کرتی ہے فخر؟ اس مٹی میں نور آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ اس مومن کے ذکر کی بدولت نور پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ پتہ بتائیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مٹی نور پیدا کرتی ہے یا مٹی نور ہوتی ہے. نہیں کہا میرے ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے، اس سے مٹی روشن ہو جاتی ہے. تاکہ لوگ یہ بھی نہ کہیں کہ مٹی روشن نہیں ہو سکتی نور سے. اللہ نے کہا میرے ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے، پھر میں اس مٹی کو اس نور سے روشن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ مٹی جنت کی قابل ہو جاتی ہے. وہ ایک مٹی دوسرے پہ فخر کرتی ہے کہ میرے اوپر سے اللہ والا گزرا ہے. یعنی کہ ذکر اللہ والے کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوتا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ بھی اس کی نشانی ہے کہ اللہ کے دوست کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اب یہاں عبادت نہیں لکھی، نماز، یہاں ذکر لکھا. ٹھیک ہے. نماز تو صرف مومن کے لیے ہے. کافر اور مومن میں فرق نہیں. کیا یہ اس کا پہلا درجہ. پھر دوسرا درجہ کیا؟ منافق اور مومن میں فرق کرنے کے. اب نماز نہیں ہے، آل پاک. اب نماز نہیں فرق کرے. ٹھیک ہے. کون کرے گا؟ آل پاک یعنی مولا علی. ٹھیک ہے. اب منافق تم پہچان نہیں سکتے سوائے محبت علی کی وجہ. ٹھیک ہے. مومن تو تم نے پہچان لی. اب مومنوں میں کون منافق ہے اور کون ایمان والا ہے، یعنی نور والا. اللہ نے کہا مومن وہ ہے جو نور والا ہوتا ہے. کلمے کی وجہ سے مومنوں کی سب میں آیا ہے اور حضرت علی کی محبت کی وجہ سے نور والا ہوتا ہے. اللہ مولا علی کی محبت والوں کے دل میں پھر ایمان کا نور پیدا کرتا ہے. پہلے ہم نے ایمان لایا. کیا لایا؟ ایمان والے. ایمان کے نور والے نہیں ہوئے. کیا ایمان؟ جب مولا علی کی محبت ہوئی تو ہم ایمان کے نور والے ہوئے. پہلے ہم نمازی ہوئے. کیا؟ جب مولا علی کی محبت ہو گئی تو ہم نماز کے نور والے ہوئے. پھر ہر چیز ہمیں نور دے گی. کیا دے گی؟ نور کا تعلق کس سے بنا؟ مولا علی کی محبت سے. اس سے اور کہیں سے تمہیں نور کا تعلق نہیں ملے گا.
ٹھیک ہے، نور کا عبادت کا تعلق مل جائے گا، کلمے کا تعلق مل جائے گا، قرآن کا تعلق مل جائے گا، نور نہیں ملے گا۔ اس لیے زیادہ تر لوگ نور کی گفتگو نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ نور کیا ہے، علم کیا ہے، نور کے بارے میں حدیثیں کیا ہے، علم کے بارے میں حدیثیں کیا ہے، نور کی طاقت کیا ہے اور علم کی طاقت کیا ہے۔